بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں مس نزت آپ لوگوں کی معاشرتی علوم کے ٹیچر۔ امید ہے بچے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ بچے ذرا تصور کریں، ایک گرم ترین صحرا، دریائے نیل کا کنارہ اور سامنے بنتے ہوئے عظیم الشان اہرام۔ ان پتھروں کو اٹھانے والے کون تھے؟ ان کا حساب رکھنے والے کاتب کون تھے؟ اور وہ ایک انسان کون تھا جسے لوگ خدا مانتے تھے؟ بچے، جی ہاں، آپ لوگ بالکل ٹھیک سمجھے۔ یہاں یہ بات ہو رہی ہے قدیم مصر کی۔ بچے، قدیم مصر کی کہانی صرف ممیوں اور اہرام کی نہیں ہے، بلکہ ان کے زبردست طبقاتی نظام اور سماجی ڈھانچے کی بھی کہانی ہے۔ بچے، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا لفظ سماجی ڈھانچے کا مطلب سمجھے۔ بچے، سماجی ڈھانچہ یا سماجی خاکہ یا سٹرکچر اصل میں کسی معاشرے یا کسی بھی ملک میں لوگوں کی ترتیب کا نام ہے۔ یعنی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون کتنا طاقتور ہے اور کون کتنا امیر اور کس کا کتنا اور کون سا کام ہے۔ بچے، سماجی ڈھانچہ یہ لفظ سننے میں شاید مشکل لگے، لیکن اس کا مطلب بہت ہی سادہ ہے۔ بچے، میں ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں کہ جیسے ایک عمارت کا ڈھانچہ، یعنی ایک بلڈنگ کا سٹرکچر، جیسے کہ وہ کچی اینٹوں یا پکی اینٹوں سے یا سیمنٹ وغیرہ سے مل کر بنتا ہے اور ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی کسی ملک بھی یا قوم میں لوگوں کے مختلف قسم کے درجے یا منازل مقرر ہوتے ہیں۔ بچے، تو یہ ہمارے پاس سماجی ڈھانچہ یا سماجی سٹرکچر کہلاتا ہے۔ بچے، آپ کو ایک مختلف قسم کی پکچرز میں یا سلائیڈز میں اب آپ کو ایک میں واضح آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیے جس طرح سے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ قدیم مصر کا سماجی ڈھانچہ یا سٹرکچر۔ بچے، ایک پیرامڈس کے تھرو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پیرامڈس ہے ایک اہرام کے تھرو، کہ جو سب سے اونچا جو درجہ تھا یا سب سے بڑا جو درجہ تھا وہ فرعون کا یا فیرو کا ہوا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پر بچے نظر آ رہا ہے کہ وزیر یا وزراء تھے یا اعلیٰ آفیسرز یا حکام تھے، اور تیسرے درجے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو تیسرا درجہ یا تیسرا جو منزل ہے وہ ہمارے پاس جو مذہبی یہ جو ریلیجس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوا کرتے تھے، مذہبی رہنما، ان کا طبقہ تھا۔ کچھ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ پیرامڈ میں نیکسٹ کلاس نظر آ رہی ہے وہ ہے کاتب، یعنی پڑھے لکھے ہوئے لوگ یا منشی لوگ ہوا کرتے تھے۔ بچے، اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس نظر آ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے ایک ہنرمند، کاریگر یا تاجر قسم کے لوگ۔ پھر اس کے بعد کسانوں کا ایک طبقہ آ رہا ہے۔ پھر سب سے آخر میں جو نظر آ رہا ہے وہ ہے غلاموں کا۔ بچے، اب ذرا آئے ایک ایک کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا درجہ کتنا بڑا تھا، کون کتنا طاقتور تھا اور کس کا کون سا اور کتنا کام تھا۔ بچے، سب سے پہلے ذرا دیکھیے کہ فرعون یعنی فیرو، یعنی قدیم مصر میں سب سے
اوپر یا سب سے طاقتور ترین یا سب سے بلند ترین جو درجہ یا مقام ہوا کرتا تھا وہ فرعون کا ہوا کرتا تھا۔ بچے فرعون بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے۔ اسے زمین پر خدا کا نمائندہ یا دیوتا بھی مانا جاتا تھا۔ بچے آپ کو طاقت کا سر چشمہ بھی مانا جاتا تھا، قانون کا، انصاف کا آپ آخری سر چشمہ تھے۔ بچے تمام جو حکم نامے تھے وہ آپ کے نام سے ہی جاری ہوتے تھے۔ بچے اگر دوسری کلاس کی طرف آئے تو ہمارے پاس آ رہی ہے وزراء یا وزیر یا اعلیٰ حکام۔ بچے اگر ہم یہ دیکھیں اس کلاس میں یا اس درجے میں زیادہ تر جو مشیر ہوا کرتے، یعنی یہ بادشاہ کے یا فرعون کے ہیلپر یا مشیر، مشاورت دینے والے یا اس کے معاون تھے۔ بچے یہ نظام چلانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ بادشاہ کو مشاورت دیتے تھے۔ اس میں زیادہ تر اگر میں دیکھوں یا آپ کو بتا دوں کہ اس میں زیادہ تر جو بادشاہ تھے اس کے رشتہ دار ہوتے تھے، یا بڑے بڑے امیر قسم کے یا بڑے بڑے جو جاگیردار یا زیادہ مطلب بہت ہی زیادہ جائیدادیں رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے اسی درجے یا اسی کلاس میں۔ بچے یہ ملک کا نظام چلاتے تھے، بادشاہ کی مدد کرتے تھے، اور جو ملک میں سیاسی معاملات تھے یہ ان کو بھی دیکھتے تھے۔ بچے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس درجہ آ رہا ہے وہ مذہبی پیشوا یا مذہبی رہنما کا آ رہا ہے۔ بچے قدیم مصر میں جو عبادت گاہیں یا مندر ہوا کرتی تھی اور ان میں جو رسم و رواج، وہ تمام کے تمام رسم و رواج کو ادا کرنا یا مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ مذہبی یعنی ریلیجس ٹائپ کے لوگوں کی ہوا کرتی تھی۔ بچے یہ مذہبی رہنما بہت ہی زیادہ قابل عزت لوگ بھی ہوا کرتے تھے۔ فرعون یعنی بادشاہ خود بھی اس کی بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے۔ بچے اس کے بعد ایک اور بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں جو کہ کاتب یا منشی ہوا کرتے تھے۔ بچے لفظ کاتب کا مطلب ہے لکھنے والے یا پڑھے لکھے لوگ۔ بچے ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ یہ جو زمین تھی اس کا ریکارڈ رکھتے تھے، جو ٹیکس زمینوں سے کسانوں سے فصل کی مد میں جو ٹیکس لیتے تھے یعنی پیسے لیتے تھے جس کو ہم لگان بھی کہتے ہیں، اس کا حساب کتاب کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو سرکاری احکامات تھی یعنی فرعون جو حکم دیتے تھے ان تمام حکموں کو یا احکامات کو لکھنا بھی کاتب لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ جو سرکاری اخراجات تھیں اس کا ریکارڈ بھی یہ کاتب لوگ لکھتے تھے۔ اچھا، ان کی بھی معاشرے میں بہت ہی زیادہ عزت ان کو حاصل تھی کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ بچے اس کے بعد جو کلاس آ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہنرمند، یعنی اور ہنرمند یعنی جو جس کے پاس ہنر ہوتا تھا، جو قابل اور ذہین لوگ ہوتے تھے، یا اس میں جو کاریگر یعنی کام کرنے والے لوگ اور جو تاجر قسم کے لوگ وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ بچے یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہوا کرتا تھا، یعنی اس قسم کے لوگ جو زیادہ تر مندر یا جو مقبرے تھے یہ بناتے تھے، اس پہ نقش و نگار کرتے تھے، یا اس کے علاوہ جو زیورات یعنی جیولریز وغیرہ ہیں ان کو بھی بناتے تھے۔ مجسمہ سازی یعنی مجسمے بناتے تھے بڑے بڑے، اور اس کے علاوہ جو جہاز سازی یعنی جہاز بنانے کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بزنس کرتے تھے یا تاجر تھے یا تجارت کرتے تھے وہ بھی اسی کلاس میں آتا ہے۔ بچے اس کے بعد نیکسٹ کلاس آ رہی ہے کسان یعنی فارمرز کی۔ بچے قدیم مصری معاشرہ یا قدیم مصر جو تھا اس کی بنیاد کسانوں پر ہی تھی، یعنی کسان ہی سب سے زیادہ
محنت سے کام کرتے تھے، اور جو سب سے زیادہ جو ٹیکس یعنی لگان پیسہ یا اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ فصلیں وغیرہ یہ کسان لوگ پیدا کرتے تھے۔ ویسے کسانوں کا کام کیا ہوتا تھا کہ یہ دن کے ٹائم کھیتوں میں کام کرتے تھے، فصل کا ایک بہت بڑا حصہ یہ حکومت کو بطور لگان یا بطور ایک ٹیکس کہہ لے وہ ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دریائے نیل یعنی ریور نائل کی جو پانی کی تقسیم تھی یہ وہ بھی دیکھتے تھے، اور جو نہریں تھے یعنی نہریں جو نکالی گئی تھی دریا سے ان کی دیکھ بھال بھی ان کی ذمہ داری میں شامل تھی۔ پھر اس کے بعد یہ زیادہ تر موسٹلی رات کے ٹائم جو احرام تھے یا مندر وغیرہ تھے ان کی تعمیرات میں بھی یہ بھرپور حصہ لیتے تھے۔ بچے اب ذرا سب سے آخر میں یا سب سے جو نچلا یا سب سے جو ادنا یا سب سے کمزور ترین جو طبقہ تھا وہ غلام یعنی مزدور ہوا کرتے تھے۔ بچے یہ اس میں موسٹلی زیادہ تر جو جنگی قیدی تھے یا جو قیدی لوگ ہوتے تھے وہ اسی کلاس میں آتی تھی۔ بچے یہ لوگ زیادہ تر صفائی، گھروں کی صفائی، محلات کی صفائی یا مندروں عبادت گاہوں کی صفائی کا کام کرتے تھے۔ بچے یہ کپڑے دھوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو گھر تھے مختلف امیر یا وزراء یا منشی یا مذہبی پیشواؤں یا فیرو وغیرہ ان کے جو گھر تھے ان کی صفائی بھی یہ لوگ کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا قدیم مصر کا وہ سماجی ڈھانچہ یا سٹرکچر جس نے ہزاروں سالوں تک ایک عظیم الشان سلطنت کو جوڑے رکھا۔ بچے ہم نے دیکھا کہ کیسے اس طبقاتی فرق نے معاشرے کو بانٹا ہوا تھا، جہاں ایک ظالم فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ تھا، اور دوسری طرف وہ کسان تھے، وہ غریب قسم کے کسان تھے جو انت تک محنت کرتے تھے۔ بچے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئے ہوں گے۔ بچے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو انشاءاللہ آن لائن سیشن میں اس پہ بات کریں گے۔ بچے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔